اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ راستے میں کرنل ریڈ نے رابرٹ کو آئندہ مشن کے لیے بریف کیا اور بتایا کہ کس طرح جولیا کے ذہن کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ وہ رابرٹ کے احکامات کے تحت کام کر سکے۔ رابرٹ یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اسے یہ مشن اب بے حد دلچسپ اور سنسنی خیز معلوم ہو رہا تھا۔ قریباً پون گھنٹے کی تیز ترین پرواز کے بعد یہ خصوصی طیارہ ایکریمیا کے دارالحکومت سے 500 کلومیٹر دور ایک بہت بڑی عمارت کی سائڈ میں بنے ہوئے رن وے پر اتر گیا، اور پھر وہاں سے جولیا، رابرٹ اور کرنل ریڈ کو اس عمارت کے اندر لے جایا گیا، جہاں سے انہیں خفیہ تہخانوں میں پہنچا دیا گیا۔ جب وہ ایک ہال میں داخل ہوئے تو کرنل ریڈ اور رابرٹ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہال میں انتہائی جدید ترین اور پیچیدہ مشینری نصب تھی۔ ہال میں CIA کا سربراہ D1 چہرے پر نقاب ڈالے بذات خود موجود تھا۔ اس کے سینے پر دائیں طرف D1 کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کرنل ریڈ اور رابرٹ کا استقبال کیا اور جولیا کو مشرقی کونے میں موجود ایک کافی بڑی مشین کے درمیان میں ایک بیلٹ پر لٹا کر اس کے اوپر پلاسٹک کا خول چڑھا دیا گیا اور سر کے گرد ایک مخصوص ہیلمٹ لگا دیا گیا، جس کے ساتھ بے شمار رنگا رنگ تاریں نکل کر اس مشین کے مختلف حصوں میں غائب ہو رہی تھیں۔ D1 نے ایک مائک لیا اور مشین کے ساتھ رکھی ہوئی کرسیوں پر ایک کرسی میں بیٹھ گیا۔ ساتھ والی کرسیوں میں کرنل ریڈ اور رابرٹ بیٹھ گئے۔ مشین کے سامنے ایک آپریٹر موجود تھا جو بڑی برق رفتاری سے مختلف مشین کے بٹنوں کو دبائے چلے جا رہا تھا، اور مشین کے مختلف حصوں میں زندگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہزاروں چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب جل رہے تھے اور ڈائلوں پر سوئیاں تھر تھرانے لگی تھیں، اور مشین کے درمیان میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی تھی۔ اسکرین پر آڑی ترچھی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ سر، اب آپ پوچھ سکتے ہیں، آپریٹر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں D1 سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا نام؟ D1 نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ جولیانا فنٹاوائر۔ دوسرے لمحے اسکرین پر بھی انگریزی میں لکھا ہوا نام نمایاں ہو گیا، اور ساتھ ہی اسکرین کے نیچے لگے ہوئے مائک سے جولیا کی مدھم سی آواز ابھری۔ یہ سب کچھ ٹیپ ہو رہا ہے؟ D1 نے مائک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے آپریٹر سے پوچھا، اور آپریٹر نے سر ہلا دیا۔ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے؟ D1 نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی رکن ہوں، جولیا نے جواب دیا، اور رابرٹ کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس جواب نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی تھی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا سربراہ کون ہے؟ D1 نے سوال کیا۔ X2، جولیا نے جواب دیا۔ X2 کا اصل نام کیا ہے؟ D1 نے پوچھا۔ یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، جولیا نے جواب دیا۔ سیکرٹ سروس میں تمہارے علاوہ اور کتنے ممبرز ہیں؟ D1 نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ میرے علاوہ 7 ممبرز ہیں، جولیا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ ان کے نام؟ D1 نے پوچھا، اور جواب میں جولیا نے صفدر، شکیل، نعمانی، تنویر، چودھری، صدیقی اور خاور کے نام گنوا دیے۔ ان کے پتے؟ D1 نے پوچھا، اور جولیا نے جواب میں سب کے فلیٹس کے پتے بتا دیے۔ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ D1 نے پوچھا۔ دانش منزل میں، جولیا نے جواب دیا، اور D1 کے پتہ پوچھنے پر اس نے سڑک کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد D1 نے دانش منزل کے اندرونی نقشے اور انتظامات کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے، مگر جولیا نے سوائے میٹنگ روم اور گیسٹ روم کے باقی ہر چیز سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ D1 چونکہ جانتا تھا کہ اس مشین کے ذریعے جولیا بے ہوشی کے عالم میں صرف لاشعور کی مدد سے جواب دے رہی ہے، اس لیے اس میں جھوٹ کا 1% چانس بھی نہ تھا۔ کیا علی عمران بھی سیکرٹ سروس کا ممبر ہے؟ D1 نے پوچھا۔ نہیں، اس سے X2 جب چاہے کام لے لیتا ہے، وہ ممبر نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا، اور پھر D1 کے پوچھنے پر اس نے عمران کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ D1 نے آپریٹر کو مخصوص اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول طرز کے آلے کا بٹن دبا دیا۔ اب D1 کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائک کا سلسلہ مشین سے کٹ گیا تھا۔
مسٹر رابرٹ، اب آپ اپنے طور پر جو سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، ڈی1 نے مائک رابرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور رابرٹ نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے مائک ڈی1 کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر ڈی1 کے اشارے پر اس نے جولیا سے اس کی ذات، پسند، ناپسند اور دوسرے دوستوں سے تعلقات اور اس نوعیت کے سوال کرنے شروع کر دیے، جن کے جوابات جولیا باقاعدگی سے دیتی رہی۔ جب رابرٹ کی تسلی ہو گئی تو اس نے مائک واپس ڈی1 کے ہاتھ میں دے دیا اور ڈی1 کے اشارے پر آپریٹر نے اس کا کنیکشن ختم کر کے اسے مخصوص ہک سے لٹکا دیا۔ اب کنٹرول مشین آن کر کے جولیا کا ذہن رابرٹ کی ہدایت کے تابع کر دو۔ یہ لاشعوری طور پر رابرٹ کی ہدایت کے تابع رہے، ڈی1 نے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور آپریٹر نے سر ہلا دیا۔ اور پھر ایک طرف موجود ایک اور مشین کے ساتھ اس نے اس بڑی مشین کا کنیکشن جوڑا اور رابرٹ کو اس مشین کے ساتھ منسلک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رابرٹ اٹھ کر مشین کے ساتھ منسلک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے ذہن کو سادہ رکھنا ہے، آپریٹر نے رابرٹ سے کہا، اور رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ اور پھر آپریٹر نے جولیا کے سر پر پہنائے ہوئے ہیلمٹ کے انداز کا ایک اور ہیلمٹ اس نئی مشین کے ایک مخصوص خانے سے نکالا اور اسے رابرٹ کے سر پر پہنا دیا۔ اس ہیلمٹ سے بھی بے شمار تاریں نکل کر مشین میں کہیں غائب ہو رہی تھیں۔ سر، کیا عرصہ متعین کرنا ہے یا لامحدود عرصہ رکھنا ہے؟ آپریٹر نے مشین کا بٹن آن کرنے سے پہلے ڈی1 سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ فی الحال لامحدود عرصہ رکھ دو، معلوم نہیں وہاں پاکیشیا میں کیسے حالات پیش آئیں اور کتنا عرصہ لگے گا۔ ڈی1 سے پہلے کرنل ریڈ بول پڑا اور ڈی1 نے بھی سر ہلا کر کرنل ریڈ کی تائید کر دی۔ آپریٹر نے آگے بڑھ کر ایک نوب گھما کر ڈائل پر موجود سوئی کو مخصوص ہنسوں پر سیٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے مشین کا بٹن آن کر دیا۔ مشین میں زندگی کی لہر سے دوڑنے لگی۔ آپریٹر نے ایک ڈائل پر نظریں جماتے ہوئے کچھ اور نوبیں گھمانا شروع کر دیں اور مختلف ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں تھر تھراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ آپریٹر کی نظریں جس ڈائل پر جمی ہوئی تھیں اس میں نیلے رنگ کی ایک پتلی سی سوئی پہلے شمالی کونے سے 1 نمبر پر جمی ہوئی تھی۔ مشین کے آن ہونے اور آپریٹر کے نوبیں گھمانے سے ڈائل کے جنوبی کونے سے ایک سفید رنگ کی سوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمالی کونے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ نیلے رنگ کی سوئی کے اوپر پہنچ کر چند لمحے رکی رہی، اس کے بعد مزید آگے بڑھتی چلی گئی۔ نیلے رنگ کی سوئی اپنی پہلی جگہ پر موجود تھی۔ سرخ رنگ کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی آخری نمبر پر پہنچی اور رک گئی۔ آپریٹر چند لمحے تک اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایک بٹن آف کیا اور مشین آف ہو گئی۔ کام ہو گیا جناب، اب مس جولیا کا دماغ ہمیشہ کے لیے مسٹر رابرٹ کے ماتحت رہے گا۔ وہ اسے خیالات کے ذریعے یا زبان کے ذریعے جو بھی حکم دیں گے مس جولیا اس کی پوری تعمیل کرے گی۔ آپریٹر نے مشین آف کر کے رابرٹ کے سر سے ہیلمٹ اتارتے ہوئے ڈی1 سے مخاطب ہو کر کہا، یہ خیالات والی بات جو تم نے کی ہے اس کے لیے کوئی رینج مقرر ہے؟ کرنل ریڈ نے پوچھا۔ جی ہاں، 1 کلومیٹر کے فاصلے تک مسٹر رابرٹ خیالات کے ذریعے مس جولیا کو حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ فاصلے پر ان کے خیالات کام نہیں کریں گے، آپریٹر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابرٹ اس دوران اٹھ کر واپس اپنی پہلے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ کر جم گیا ہو۔ مسٹر آپریٹر، کیا جولیا ہوش میں آنے کے بعد نارمل محسوس ہوگی؟ ایسے لگے گی جیسے سینس میں ہو، کرنل ریڈ نے پوچھا۔ جناب، یہ جدید ترین مشین ہے، یہ لاشعور کو تابع کرتی ہے، شعور کو نہیں، اس لیے مس جولیا بالکل نارمل محسوس کریں گی اور وہ بالکل نارمل انداز میں سوچیں گی اور کام کریں گی، لیکن جیسے ہی مسٹر رابرٹ زبان سے یا خیالات کے ذریعے انہیں حکم دیں گے مس جولیا اس حکم کو ماننے پر مجبور ہوں گی، لیکن اس حالت میں بھی وہ نارمل رہیں گی۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہوگا جیسے کوئی ماتحت اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور بس، آپریٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، پھر ٹھیک رہے گا، کرنل ریڈ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں کرنل ریڈ، کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ اب یہ مسٹر رابرٹ کا کام ہے کہ وہ مس جولیا کو اسی انداز میں استعمال کریں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور مشن بھی مکمل ہو جائے۔
ویسے CIA کے ایجنٹ ان کے آس پاس رہیں گے، لیکن وہ کسی بھی طور کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تب وہ آگے آئیں گے۔ اور مسٹر رابرٹ، آپ سن لیں، ہنگامی صورتحال میں CIA اور آپ کے درمیان رابطے کا کوڈ P11 ہوگا۔ ایک آدمی P کہے گا تو دوسرا جواب میں 11۔ اس طرح کوڈ مکمل ہو جائے گا۔ D1 نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور D1 کے ساتھ ساتھ کرنل ریڈ اور رابرٹ بھی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں آپ کی توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوں گا۔ رابرٹ نے D1 کے ذہن میں ابھرنے والے خدشات کو محسوس کرتے ہوئے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ بالکل جناب، رابرٹ ہماری سروسز کا مایہ ناز ایجنٹ ہے اور انتہائی اہم اور مشکل ترین مہمات میں بھی کبھی ناکام نہیں ہوا، کرنل ریڈ نے کہا، اور D1 نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ویسے مسٹر رابرٹ، ہمارے لیے یہ مشن انتہائی اہم ہے۔ ایک مجبوری کی بنا پر ہم خود حرکت میں نہیں آ سکتے، اس لیے اب اس کا تمام تر انحصار آپ پر ہے۔ آپ نے جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے انجام دینا ہے۔ D1 نے ایک دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا، اور رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ اس دروازے سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں D1 نے ان دونوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر رابرٹ، آپ کو کرنل ریڈ نے مشن کی تفصیلات سے تو آگاہ کر دیا ہوگا؟ D1 نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، میں نے P11 فائل پڑھی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی طاقتور ترین تنظیم CIA کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا صرف کوڈ نام جاننا ہی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنی مجبوریوں کے باعث بذات خود ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو مجھے بتاؤ، ہمارا مشن کیا ہے؟ D1 نے کہا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو مشن آپ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے وہ اس فائل میں موجود ہے، کرنل ریڈ نے بڑا برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہیں تفصیل بتا دیجیے، D1 نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، پاکیشیا کو F11 طرز کے 4 طیارے دیے گئے ہیں، جو اس وقت ان کے دارالحکومت سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکنڈا ایئر بیس کے نیچے بنے ہوئے خفیہ ہینگروں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک طیارے میں ایک مخصوص آلہ 651130 نصب کیا گیا ہے۔ میں نے یہ طیارہ اغوا کر کے پاکیشیا سے باہر لے کر آنا ہے اور پاکیشیا کے ہمسائے ملک آران کے ایک مخصوص اڈے پر اتار دینا ہے، اور بس۔ سرکنڈا ایئر بیس اور خفیہ ہینگروں کے متعلق تمام تفاصیل اور نقشے میں نے دیکھ لیے ہیں۔ اس اڈے کی چیکنگ اور شناخت بھی مجھے معلوم ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس طیارے کو اڑانے کی ٹریننگ بھی حاصل کر لی ہے، اور آران کے مخصوص ہوائی اڈے کا نقشہ بھی میرے ذہن میں موجود ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ گڈ، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں، مگر اس وقت بھی اگر آپ اس سلسلے میں کوئی پریشانی یا مشکل محسوس کریں تو مجھے بتا دیں تاکہ ہم کوئی متبادل انتظام کر سکیں، کیونکہ اس مشن کو شروع کر لینے کے بعد ہم کسی صورت میں ناکامی برداشت نہیں کر سکیں گے، D1 نے جواب دیا۔ ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی صورتحال کے پیش نظر میں یہ طیارہ اغوا نہ کر سکوں تو پھر میں نے اسے تباہ کر دینا ہے، اور اس سلسلے میں بھی میں نے مکمل ٹریننگ حاصل کر لی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ گڈ، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، D1 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، کرنل ریڈ نے کہا۔ وہ کیا؟ D1 نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایسی ٹیکنالوجی کو تیار حالت میں آپ پاکیشیا سے باہر لے آئیں گے، لیکن اس کا فارمولا تو وہیں رہے گا، وہ اور تیار کر لیں گے، کرنل ریڈ نے کہا۔ وہ بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کے لیے ہم طیارے کو حاصل کرنے کے بعد مزید مشن کی تیاری کریں گے۔ فی الحال چونکہ انہیں اس کا مخصوص سامان مہیا نہیں ہو سکتا، اس لیے فارمولے کو مزید استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، D1 نے جواب دیا، اور پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مس جولیا جہاز پر پہنچ چکی ہیں، انہیں مزید عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا ہوگا۔ آپ جنیوا پہنچ کر انہیں ہوش میں لا سکتے ہیں، D1 نے کہا، اور پھر کرنل ریڈ اور رابرٹ سے مصافحہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر گائیڈ کی مدد سے وہ عمارت سے نکل کر طیارے میں پہنچ گئے، جہاں جولیا پہلے سے ہی موجود تھی اور بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی طیارہ اڑا اور واپس جنیوا کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ کے سامنے کار روکی۔ جولیا 2 گھنٹے پہلے کی فلائٹ پر چھٹیاں گزار کر واپس پہنچی تھی۔
گو اسے اس کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن چونکہ اس نے سرکنڈا ایئر بیس کے خفیہ ہینگروں کے دورے پر جانا تھا، اس لیے وہ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے نہ جا سکا تھا۔ عمران اپنے ساتھ ٹائیگر کو ایئر بیس پر لے گیا تھا اور اس نے وہاں ٹائیگر کو اسپیشل سیکیورٹی آفیسر کے تحت تعینات کر دیا تھا اور اسے آنکھیں اور دماغ کھلی رکھنے کی ہدایت دے کر واپس آ گیا تھا۔ وہ فی الحال سیکرٹ سروس کے کسی رکن کو سامنے نہ لانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں روسیائی یا ایکریمی ایجنٹ چوکنے نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے ٹائیگر کو وہاں رکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ ایئر بیس سے ابھی دانش منزل واپس لوٹا تھا اور بلیک زیرو نے اسے بتایا تھا کہ جولیا چھٹیاں گزار کر واپس آ گئی ہے، اور چونکہ اس نے اطلاع دی تھی کہ اس کے چچا کا سالہ رابرٹ بھی پاکیشیا کی تفریح کے لیے اس کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے بلیک زیرو نے تمام ممبران سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ ایئرپورٹ پر جا کر جولیا کا استقبال نہیں کریں گے، کیونکہ ایک غیر آدمی کے سامنے سب کا اکٹھا ہونا احتیاط کے خلاف تھا۔ البتہ اس نے سب کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ بحیثیت دوست جولیا سے باری باری جا کر مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کو بھی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ رابرٹ کو اپنے فلیٹ میں نہ رکھے، کیونکہ اس طرح اس کو فون پر کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جولیا نے خود ہی کہا تھا کہ چونکہ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے، اس لیے وہ ویسے بھی رابرٹ کو اپنے ہمراہ فلیٹ پر نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ اس نے رابرٹ کے لیے پہلے ہی انٹرنیشنل ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرا دیا تھا۔ اب چونکہ عمران فارغ تھا، اس لیے اس نے جولیا اور اس کے رشتہ دار رابرٹ سے ملاقات کرنے کی ٹھانی، اور پھر وہ دانش منزل سے سیدھا جولیا کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ لاک کیا اور پھر دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا وہ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس کے جسم پر اس وقت قرینے کا لباس تو موجود تھا، کیونکہ وہ ایئر بیس پر اپنے اوٹ پٹانگ لباس سے کسی کو چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر چہرے پر بہنے والا حماقتوں کا آبشار کچھ ضرورت سے زیادہ ہی روانی سے بہنے لگا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے کال بیل پر انگلی رکھنے کی بجائے دروازے پر اتنے زور زور سے مکے برسانے شروع کر دیے جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کھولو کھولو، خدا کے لیے کھولو، میں مر جاؤں گا، عمران نے دروازے پر مکے برسانے کے ساتھ ساتھ گھگیاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور عمران کو سامنے جولیا کھڑی نظر آئی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ شکریہ، بلکہ الحمدللہ، فراق کی کٹھن گھڑیاں آخر کٹی گئیں، عمران نے بڑے عاجزانہ اور انکسارانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ دستک ہی دینا تھی تو آرام سے بھی دی جا سکتی تھی، جولیا نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ آرام سے دستک دیتے دیتے تو کئی سال گزر گئے، مگر دروازہ دل آج تک نہیں کھلا۔ آج میں بھی فیصلہ کر کے آیا تھا، یا تو دروازہ دل کھلے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ کون ہے جولیا؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ہوں بھائی جان، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی سرگوشیانہ انداز میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کوئی پردے والی بات تو نہیں؟ اگر ہو تو بتا دو، میں نیچے ٹیلر کی دکان سے برقع خرید لاؤں۔ عمران کا لہجہ بڑا پراسرار تھا۔ شٹ اپ، یہ رابرٹ ہے، میرے انکل کا سالہ، یہاں تفریح کرنے آیا ہے، جولیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ انکل کا سالہ ہیں؟ تو کیا تمہارے انکل کی عمر 200-400 سال ہے؟ عمران نے اندر قدم رکھتے ہوئے یوں کہا جیسے ذہنی طور پر بڑے حساب کتاب میں رہ کر اس نے یہ نتیجہ نکالا ہو۔ بکواس نہیں، رابرٹ میرا مہمان ہے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ عمران رابرٹ کے سامنے الٹی پلٹی باتیں کرے، مگر وہ عمران ہی کیا جو کسی کے سامنے سیدھی بات کر جائے۔ مہمان ہے تمہارا یا تمہارے دل کا؟ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، مہمان میرے دل کے، یعنی ایسے مہمان جنہیں دعوت میں دل پکا کر کھلایا جاتا ہے۔ شاید کسی ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ بھائی تم نے گردہ، کلیجی، پھیپھڑے کچھ نہیں کھانا، بس دل ہی کھانا ہے، اور وہ دل کھانے کے لیے مہمان بن کر کتاب کی مصنفہ کے پاس پہنچ گئے۔ عمران نے راہداری کراس کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے دوران کہا، اور جولیا دانت پیس کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کی زبان جب ایک بار چل پڑتی ہے تو پھر اسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عمران کی نظر ایک خوبصورت سے نوجوان پر پڑی، جس کی فراخ پیشانی اور آنکھوں میں موجود چمک سے ذہانت نمودار ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی تھوڑی کی مخصوص ساخت اور اس کی قوت اعتمادی
ٹھوس کردار کی نشاندہی کر رہی تھی۔ چہرے پر موجود کھنچاؤ ظاہر کرتا تھا کہ نوجوان جس کام کا فیصلہ کر لے اس کے لیے جان تک لڑا دیتا ہے۔ اس کا جسم خاصا مضبوط اور ورزشی نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں اس کی تمام خصوصیات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ پرنس آف ڈھمپ، مجھے پرنس آف ڈھمپ کہتے ہیں۔ عمران نے جولیا کے بولنے سے پہلے ہی اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ علی عمران ہے، میرا دوست، اور یہ رابرٹ ہے، میرے انکل کا سالہ، جولیا نے تعارف کراتے ہوئے کہا، اور عمران دل ہی دل میں اس تعارف پر چونک پڑا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جب اس نے اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ کے نام سے متعارف کرایا ہے تو جولیا نے کیوں اس کا اصل نام بتا دیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ جولیا اتنا ضرور جانتی تھی کہ جب عمران پرنس آف ڈھمپ کا نام بتاتا ہے تو اس کا مطلب اصل نام چھپانا ہوتا ہے۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے جناب، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ ابھی آپ مجھ سے ملے بھی نہیں اور آپ کو خوشی بھی ہونے لگی، کمال ہے۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں رابرٹ کے مصافحے کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اور کس طرح ملتے ہیں؟ رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے ہاں تو گلے ملنے کو ملنا کہتے ہیں، آپ کے ہاں شاید نظریں ملنے کو ملنا کہتے ہیں۔ عمران نے مصافحہ کر کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جولیا انہیں چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی اور عمران سمجھ گیا کہ وہ مہذب نظر آنے کے چکر میں چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے گئی ہوگی۔ آپ کی بات درست ہے، ہمارے ہاں گلے ملنے کا رواج نہیں ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو مسلسل اس فقرے کی گردان کرنی پڑتی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے آپ ایک ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھتے ہوں گے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور رابرٹ بے اختیار قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ آپ بے حد دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا جولیا اندر داخل ہوئی اور اس نے ٹرے میں رکھے ہوئے چائے کے 3 کپ ٹرے سے اٹھا کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ تمہاری باتوں کا چرخہ شروع ہو گیا ہوگا، کسی کو تو بخش دیا کرو، جولیا نے کپ رکھنے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا۔ ارے جولیا، تم نہیں جانتی، تم تو یہاں 10 سال سے رہ رہی ہو۔ یہاں پہلے عورتیں روزانہ چرخہ کاتا کرتی تھیں اور ساتھ ہی گیت بھی گایا کرتی تھیں۔ لوگ گیت اور چرخے کی روح روح کے ساتھ ان کی کومل کومل سی آوازیں بس سما باندھ دیا کرتی تھیں۔ ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں اور وہ اچھی خاصی رقم بھی کما لیا کرتی تھیں۔ اب دیکھو، مجھے چرخہ بھی کاٹنا شروع کرنا پڑنا ہے، لیکن بخششیں دینے کے لیے 1 پیسہ بھی جمع نہیں ہو سکا۔ اگر کہو تو میں تمہیں چرخہ لا دوں، اور اس کے چلانے سے تمہارا یہ متقوط ٹائپ کا چہرہ بھی صحت مند ہو جائے گا اور رابرٹ کو بخششیں دینے کے لیے رقم بھی اکٹھی ہو جائے گی۔ پھر تمہیں دوسروں سے درخواست نہ کرنی پڑے گی کہ وہ تمہارے مہمان کو بخششیں دیں۔ عمران نے چرخہ اور بخشش دینے کے الفاظ کو پکڑ کر الفاظ کے ساتھ ساتھ جولیا اور رابرٹ دونوں کی مٹی پلید کرنی شروع کر دی۔ شٹ اپ! اب تم بکواس باتوں پر اتر آئے ہو، گھٹیا باتیں مجھے پسند نہیں، جولیا نے خفیف ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ چلو، میں ان کے لیبل بدل دیتا ہوں، ان پر کسی غیر ملک کا نام لگا دیتا ہوں، پھر تو یہ بڑھیا بن جائیں گی، عمران نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جولیا، کیا عمران صاحب تمہارے ہی محکمے میں کام کرتے ہیں؟ اچانک رابرٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کام؟ ارے گرگٹ صاحب، ارے معاف کیجئے کرکٹ صاحب، ارے میرا حافظہ، یاد آیا جناب راکٹ صاحب، کام کریں ہمارے دشمن، چلو دوست بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، بہرحال ہمیں کام جیسے لفظ سے بڑی نفرت ہے۔ میرے گھر میں جو ڈکشنری ہے میں نے اس میں سے کام کا لفظ نکال دیا ہے، عمران نے جولیا کے بولنے سے پہلے ہی وضاحت شروع کر دی۔ ظاہر ہے جولیا کیا کہتی، خاموش رہی، البتہ وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ اوہو، تو آپ بیکار ہیں، بڑا افسوس ہوا، رابرٹ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بیکار نہیں جناب، میری کار نیچے کھڑی ہے، گو ماڈل تو پرانا ہے، مگر اس میں ایک ایسی صفت ہے کہ بس پورا شہر اسے حاصل کرنے کے چکر میں ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جو ایک بار چکر میں پھنس گیا وہ بس چکراتا ہی رہتا ہے، اور چکرانے کے دوران چکر آتے ہیں، اور چکر آ جائیں تو دماغ گھوم جاتا ہے، اور دماغ گھوم جائے تو… عمران نے ایک ہی سانس میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ جولیا نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ بس بس، مزید بکواس اب میں برداشت نہیں کر سکتی، اور آخری بار وارننگ دے رہی ہوں کہ تم نے بے حد بکواس کر لی ہے، اب اگر یہاں بیٹھنا ہے تو سنجیدگی سے بیٹھو ورنہ دفع ہو جاؤ۔
جولیا کا لہجہ بے حد سخت تھا اور درست تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو کہ اگر عمران نہ مانا تو وہ اسے اٹھا کر فلیٹ سے باہر پھینک دے گی۔ جناب رابرٹ صاحب، آئنسٹائن نے جو نظریہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے چہرے سے حماقتوں کے نقاب یوں سرک گئی تھی جیسے وہ کبھی غیر سنجیدہ رہا ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ رابرٹ نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا اور اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ سنجیدگی سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم آئنسٹائن کے نظریات پر بحث شروع کر دو، جولیا نے ایک بار پھر کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ اوہ، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اچھا رابرٹ، آپ کو کون سی فلم اچھی لگتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ یا کلر؟ اور کلر میں بلو فلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ عمران نے ایک اور موضوع شروع کر دیا اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اپنا سر جھکا لیا اور جولیا کے ہاتھ سے نکلنے والا چائے کا خالی کپ اس کے سر سے ٹکرانے کی بجائے سامنے صوفے سے جا ٹکرایا اور پھر فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ نکلو نکلو، ابھی نکلو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ شرفا کے ساتھ بیٹھ سکو، جولیا نے دوسرا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے ارے، شرفا؟ اچھا، واقعی تم دونوں شرفا ہو؟ اچھا، میں تو اب تک سمجھتا رہا کہ تم انسانوں کی جنس سے ہو، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم شرفا ہو، ورنہ میں گھاس کا گٹھر ساتھ لے آتا۔ عمران نے اٹھ کر دروازے کی طرف پچھلے قدموں ہٹتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ غڑپ سے دروازے سے باہر نکل گیا اور جولیا کے ہاتھ سے نکلنے والا دوسرا کپ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ اگر عمران کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو کپ عمران کی کھوپڑی سے ہی ٹکراتا۔ عمران دروازے سے نکلتے ہی چھلانگے لگاتا ہوا یوں سیڑھیاں اترا جیسے اس کے پیچھے سیلاب آ رہا ہو، اور چند لمحوں بعد اس کی کار بے تحاشا انداز میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جب عمران کی کار فلیٹ سے کافی فاصلے پر پہنچ گئی تو عمران نے کار ایک طرف روکی اور پھر کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن باہر کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں 2-3 بار دبایا تو گھڑی کے ڈائل پر 12 کے ہندسے کے نیچے ایک سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جل اٹھا۔ یہ 12 کا ہندسہ صفدر کی فریکوینسی تھی، اس لیے چند لمحوں بعد ہی گھڑی میں سے صفدر کی آواز ابھری۔ صفدر اسپیکنگ، اوور۔ صفدر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ X2، عمران نے X2 کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس فریکوینسی پر بڑے ٹرانسمیٹر سے بھی کال کی جا سکتی ہے، اس لیے صفدر کو یہ شک نہ پڑے گا کہ کال صرف واچ ٹرانسمیٹر سے ہی کی گئی ہے۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی مؤدبانہ آواز آئی۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور۔ عمران کے لہجے میں ہلکی سی غراہٹ تھی۔ فلیٹ سے جناب۔ اوور۔ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی، شاید وہ X2 کے لہجے میں ابھرنے والی غراہٹ کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ مگر میں نے ابھی وہاں فون کیا تھا، وہاں گھنٹی بجتی رہی، عمران نے زیادہ غراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ بلف کر رہا تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ صفدر کا ذہن واچ ٹرانسمیٹر کی طرف نہ جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ واچ ٹرانسمیٹر صرف ممبرز کے پاس ہے۔ X2 کال کرتا تو بڑے ٹرانسمیٹر پر ہی کرتا، اور صفدر کی ذہانت سے عمران بھی محتاط رہتا تھا۔ اوہو جناب، مگر میری ٹیلی فون کی گھنٹی تو بجی ہی نہیں، میں اسی کمرے میں موجود ہوں جناب۔ اوور۔ صفدر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو پھر لائنوں میں کوئی خرابی ہوگی۔ بہرحال، کیا تم جولیا سے ملے ہو؟ اوور۔ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں اس کے دوست کی حیثیت سے اسے ملنے گیا تھا، وہاں اس کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا، رابرٹ، خاصا ذہین سا نوجوان لگتا ہے۔ اوور۔ صفدر نے بھی X2 کا لہجہ نرم ہوتے ہوئے محسوس کر کے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا۔ سنو، میک اپ میں تم نے جولیا کے اس رشتہ دار رابرٹ کی نگرانی کرنی ہے، سائی کی طرح۔ اوور۔ عمران نے کہا۔ رابرٹ کی جناب، مگر کیا وہ غلط آدمی ہے؟ اوور۔ صفدر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، اور ظاہر ہے ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جولیا کے رشتہ دار کے بارے میں جو صرف یہاں تفریح کرنے آیا ہو اس بات کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں ہوگا، وہ جولیا کے ساتھ آیا ہے اور جولیا سیکرٹ ایجنٹ ہے، سمجھ گئے، یا مزید لیکچر دینا پڑے گا؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا جناب، معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ خیال ہی نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ہمیں واقعی ہر پہلو سے محتاط رہنا چاہیے۔ اوور۔ صفدر نے گھبرائے ہوئے مگر ندامت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ سیکرٹ ایجنٹ 2+2=4 کا کھیل نہیں ہے صفدر،
یہاں کبھی کبھی 2 جمع 2 5 بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کی ہے۔ میرا مقصد تم سمجھ گئے ہوگے، عمران نے کہا۔ بالکل جناب، آپ بے فکر رہیں، میں ہر لحاظ سے خیال رکھوں گا، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، کوئی خاص بات محسوس کرو تو کال کر لینا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔